السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نازی سیکرٹ چینل، اور آج میں آپ کو سنانے والی ہوں ایک دلچسپ کہانی، جو کہ ایک کہانی نہیں بلکہ ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے جو حقیقت پہ مبنی ہے اور ہم نے سنا بھی ہے، اور جنہوں نے نہیں سنا وہ ان کو آج میں یہ قصہ سناتی ہوں اپنی زبانی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی تھی کہ ان کو یہ ظرف حاصل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلامی کیا کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر طے کر رہے تھے کوہ طور کی طرف، تو راستے میں ان کو ایک فقیر ملا۔ ان فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں میرے لیے ان سے دعا کیجیے گا کہ وہ مجھے میری دعاؤں کو، میری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور مجھے جنت عطا فرمائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے پیغام لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف گئے، وہاں پہ عبادتوں میں مشغول ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بہت دنوں تک کا سفر ادا کرتے تھے اور وہاں پہ عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، تو وہ بھول گئے کہ اس فقیر کی فریاد کا ذکر خدا سے کرنا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جو ہے ایک تمہیں راستے میں ایک فقیر ملا تھا، اس فقیر نے تمہیں کیا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ فقیر بہت عبادت گزار اور آپ کی عبادت میں مشغول رہنے والا ایک فقیر ہے، اور ہر ساری زندگی اس نے اپنی زندگی طاق کر دی ہے صرف آپ کی عبادتوں میں، اور اس نے مجھ سے آپ سے دعا کرنے کو کہا ہے کہ آپ اس کی ساری عبادتوں کو قبول عطا فرمائیں اور اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمایا کہ اے موسیٰ، تو اس بندے کو جا کے کہہ دے کہ اس کا نام تو میرے یہاں دوزخوں کی لسٹ میں مقرر ہے، تو اسے جا کے میرا فیصلہ سنا دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا کہ اس شخص کو جا کے یہ خبر سنائی، تو وہ فقیر خوشی سے اچھل گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں یہ نیوز سن کے تم اتنا خوشی سے کیسے اچھل رہے ہو؟ تو اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے میری پیغام کو سنا اور میری بات کو سنا، اور دوسری بات یہ کہ اس فقیر اس بات پہ خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا، میں اس پہ خوش ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش ہو گیا اور جھومنے لگا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پہ راضی ہوں، اگر یہ سن کے بھی میں نہ افسوس کروں گا، نہ دکھ میں آؤں گا، نہ اپنی عبادتیں کرنا چھوڑوں گا، جبکہ میں تو اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی زیادہ عبادت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے، مگر میں بالکل اللہ تعالیٰ سے اور محبت کرتا ہوں اس بات پہ، اور میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ جو بھی ان کا فیصلہ ہے، اور وہ بندہ اور عبادتوں میں مشغول ہو گیا اور اس نے صبر کیا۔ پھر کئی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے، تو راستے میں پھر وہ فقیر ملا اور وہ پھر عبادتوں میں مشغول ملا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے جاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر سے پوچھا کہ مطلب یہ ہے کہ تم تو ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہو اور اتنا ہی سب کچھ کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جا کے کہیے گا کہ مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں، اور میں جو ہے وہ اپنے مرتے دم تک، اپنی آخری سانسوں تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ مشغول رہوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، عبادت میں مشغول تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اس فقیر نے تم سے کیا کہا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ جو ہے اس فقیر نے تو کہا ہے کہ وہ آپ کی عبادت کرتا ہی رہے گا، چاہے اس کی آخری سانس بھی کیوں نہ آ جائے، اور وہ ہمیشہ آپ کے فیصلے میں رضامند رہے گا، یہ اس بندے نے کہا۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، تم جا کے اس فقیر کو یہ خوشخبری سناؤ کہ ہم نے اس کا نام دوزخوں میں سے ہٹا کر جنتیوں میں شمار کر دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اس شخص کا امتحان تھا کہ جو ہے وہ اتنی خراب نیوز سن کے بھی کیا کرتا ہے۔ تو اس بندے نے اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس سے امتحان لیا تھا، اور اس بندے نے صبر پر قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں وہ خوش ہوا۔
تو اس بہاف پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کی عبادتوں کو قبول کیا، اس کے صبر کو قبول کیا اور اس کا نام جو ہے جنتیوں میں درج کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تک کہا کہ اب چاہے وہ اب کتنے بھی گناہ کر کے میرے پاس کیوں نہ آئیں، لیکن اس کا نام جنتیوں میں درج ہو چکا ہے اور اسے پھر جنت میں ہی مرنے کے بعد داخل کیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فقیر کو جا کے یہ خوشخبری سنائی۔ تو جب فقیر نے یہ خوشخبری سنی تو وہ خوشی سے اتنا دل آبرو ہو گیا، اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کیا، اور اس کے بعد وہ سجدے میں جھک گیا۔ اور جب وہ سجدے میں جھکا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ ایک حلال اور صادق اور امین والی موت اس کو عطا ہوئی اور وہ انتقال کر گئے۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ ہم نے یہ سبق سیکھا اس کہانی سے، جو کہ حقیقتاً واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے واقعہ ہمیں اس لیے سناتا گیا ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ہم اس کی رضا میں خوش رہیں اور اس سے جو ہے وہ لیسن لیں۔ تو اس فقیر کے قصے سے ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں خوش ہونا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا دامن کبھی بھی نہیں چرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قبول کرنا چاہیے، صبر بھی کرنا چاہیے، بہت تحمل سے رہنا چاہیے اور گناہوں کی طرف آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ مگر دعا ایک واحد ایسی چیز ہے، ایسا میریکل ہے دعا جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے ہر حال میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور ہر ایک کو یہ بھی پیغام دینا چاہیے کہ اگر بھئی آپ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، آپ دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمارے جتنے گناہ ہیں معاف کر دے، اور ہمیں اب اس گناہ سے بچنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سنتا ہے، میری بات مانیے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو یا آپ نے اس سے کچھ بھی سیکھا ہو تو آپ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔